اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوۃ یوسف آیت نمبر 58 ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھ گئے، ابتدا میں وزیر خزانہ بنے۔ وہ جو سارا غلے کا نظام تھا وہ اپنے پاس رکھا۔ اب جو غلہ پہلے 7 سال تھا لوگوں کے پاس وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، قحط کا سال شروع ہو گیا۔ جہاں مصر کے لوگ اس غلے سے مستفید ہو رہے تھے جو جناب یوسف علیہ السلام نے گوداموں میں رکھا ہوا تھا، وہیں پر دائیں بائیں کے لوگوں کو میں بھی یہ بات پتہ لگی کہ مصر میں بادشاہ مناسب داموں میں غلہ بیچتا ہے۔ کنعان جو فلسطین کے قریب کے علاقہ تھا، وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ غلہ لینے کے لیے آئے۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ فدخلوا علیہ، دخلوا علیہ ان کے پاس آئے پہنچے۔ فعرفہم، جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ عرفہ واحد مذکر غائب ہے تو اس کی ضمیر حضرت یوسف کی طرف ہے۔ وہم لہو، جبکہ وہ بھائی لہو یوسف علیہ السلام کو منکرون نہیں پہچانے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ ایک تو بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑا، اور زمانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچہ بہت زیادہ تبدیلی ہو جاتی تو وہ نہیں پہچان سکے۔ ولما جہزہم، جب یوسف علیہ السلام نے جہزہ تیار کیا، بجہازہم ان کا سامان، قالت ان سے کہا ایتونی، لاؤ میرے پاس، اخ لکم، اخ بھائی، لکم اپنے بھائی کو، من ابیکم جو تمہارے باپ کی طرف ہے۔ یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے جو باقی 10 بھائی تھے یہ باپ شریک بھائی تھے، ٹھیک ہے، ماں شریک نہیں تھے۔ ماں شریک بھائی یعنی سگا بھائی صرف بنیامین تھے، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنے باپ شریک بھائی کو لاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے ماں شریک تھے، باقی بھائیوں کے لیے باپ شریک تھے، مائیں الگ الگ تھیں۔ الا ترونا، الا کیا، لا ترونا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیلا کہ میں پورا پورا تول دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، انزل ینزلو کا معنی مہمان نوازی کرنا، اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں۔ اصل میں جتنے افراد ہوتے تھے اتنے ہی افراد کا غلہ ملتا تھا، تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کو بھی غلہ دے دیں۔ کہا کہ نہیں، اس کو بھی لاؤ تو پھر غلہ ملے گا، کسی کا غلہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، فَإِن اگر لم تَأْتُونِي تم نہ لائے، بِهِ اسے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، فَلَا كَيْلَ تو نہیں ہوگا کوئی ناپنا، یعنی کوئی غلہ نہیں ہوگا۔ ناپنے سے مراد یہاں پہ ویسے تو غلے کے لیے مخصوص برتن ہوا کرتے تھے جن کے ذریعے غلے کو ماپا جاتا تھا، جیسے آج ہم تولتے ہیں تو قدیم زمانے میں اس کو ماپا بھی جاتا تھا کہ بھئی اس برتن میں جتنا غلہ آ گیا وہ ایک خاص مقدار ہے، تو وہ برتن بول کر بھی غلہ مراد لیا جاتا تھا۔ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا، وَلَا تَقْرَبُونَ میرے قریب بھی نہ آنا، کیونکہ اگر تم بھائی نہ لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اس میں تم پھر ادھر میرے پاس نہ آنا، تمہارا بھائی کو نہ لانا، یہ جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے پاس آنا۔ قالوا بھائی کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، یہ راودو کا لفظ پیچھے بھی 2-3 مرتبہ آیا زلیخا والے واقعے میں، اور ابھی یہ پچھلے رکوع میں بھی آیا جب زلیخا نے کہا انا راودتو عن نفسی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی وہی لفظ ہے سنراود عنہ اباہ، سنراود ہم بہلانے کی کوشش کریں گے، عنہ اس کے بارے میں، اباہ اپنے والد کو، یعنی والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور بلا شبہ ہم لفاعلون ضرور ایسا کریں گے، یہ لام تاکید کا ہے۔ وقال جناب یوسف نے کہا لفتیانہ، اپنے لڑکوں سے کہا، مراد یہ کہ اپنے نوکروں سے، ملازموں سے کہا، اجعلوا رکھ دو، بضاعتہم، بضاعتہم ان کا مال، جمع پونجی جو یہ لے کر آئے تھے، جس کو بطور بارٹر سسٹم کے یا وہ نقدی تھی، کیونکہ بضاع کے لفظ سے مراد تو مال ہے، تو مال میں زیادہ احتمال یہ ہے کہ وہ مال کو، غلے کو خریدنے کے لیے مال ہی لائے۔ بضاعتہم تو ان کا مال،
جس کو وہ نقدی کے طور پر عوض کے طور پر لائے تھے، اس کو رکھ دو فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، یعنی ان کے سامانوں میں، لعلہم، شاید کہ یعرفونہا، جناب یوسف بھی چاہتے تھے کہ یہ واپس آئیں، بھائی کو بھی لے کر آئیں، بھائی سے ملاقات ہو جائے، حالات، حال احوال معلوم ہو، کیونکہ اس سے رازداری کی باتیں کر سکتے تھے، باقیوں سے نہیں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ اس کو پہچان لیں، اپنے سامان کو، اذا انقلبوا، جب یہ پلٹیں، واپس لوٹیں، الی اہلہم، اپنے گھر کی طرف، تو وہاں ان کو سامان کے اندر ان کا بضاعہ، وہ مال بھی مل جائے جس کو لے کر یہ تھے خریدنے کے لیے، لعلہم، تو ایک زیادہ امید ہوگی یرجعون، کہ یہ واپس آئیں گے، یہ دوبارہ پھر غلہ لینے کے لیے آئیں گے، اور اسی لالچ میں بھائی کو بھی لے آئیں گے، کیونکہ حالات سے واقف نہیں تھے کہ ماں باپ کے پیچھے کیا حالات ہیں، باقی اور کیا صورتحال ہے، تو چاہتے تھے بنیامین آئیں اور ان سے بات چیت کریں۔ فلما، پر جب، رجعوا، یہ لوٹے، الی ابیہم، اپنے والد کی طرف، قالو، تو کہنے لگے، یا ابانا، ابا جان، منیا، روک دیا گیا، منا، ہمیں، ہم سے روک دیا گیا، الکیل، ماپنے کو، یعنی غلہ، یا ماپنے سے مراد غلہ، منیا من الکیل، غلے سے ہمیں روک دیا گیا، ہمیں آئندہ غلہ نہیں دیا جائے گا، فارسل، پس بھیج دیجئے، معنا، ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، کہ ہم ماپ سکیں، یعنی غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ ہم لحافظون، اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ قالا، جناب یعقوب نے کہا، حل آمنوکم، حل، کیا، آمنوکم، میں تم پر بھروسہ کر لوں، علیہ، اس کے حوالے سے، اللہ، ٹھیک ہے، یہ حل کے بعد بھی اللہ ہے، مگر کما امنتم، جیسے میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر، علی اخی، اس کے بھائی کے حوالے سے، من قبل، پہلے، یعنی جیسے میں نے اس کے بھائی پر بھروسہ کر کے تمہارے حوالے کر دیا تھا، اسی طرح میں بنیامین کے حوالے سے بھی تم پہ بھروسہ کر لوں۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بہتر حافظ، نگہبان ہے، وہوا، اور وہ، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما، جب، فتح، کھولا انہوں نے، متاعہم، اپنے سامان کو، وجدو، تو پایا، بضاعتہم، اپنے مال کو، یعنی جمع پونجی کو، ردت الیہم، کہ وہ لوٹا دیا گیا ان کی طرف، وہ مال واپس آ گیا، قالو، تو کہنے لگے، یا ابانا، ابا جان، کیونکہ پہلے ابا جان نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ جیسے پہلے تم پر اعتماد کیا تھا ابھی اعتماد کر لوں، ایسا ممکن نہیں، تو اب جب سامان کھولا تو اس میں وہ جمع پونجی والا سامان بھی واپس تھا، تو کہنے لگے، یا ابانا، ابا جان، ماں نبغی، ماں نبغی، یہ ماں استفہامیہ ہے، ماں نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، حاضی بضاعتنا، یہ رہا ہمارا سامان، ردت الینا، جو لوٹا دیا گیا ہماری طرف، ونمیر اہلنا، نمیر اہلنا، ہم، اہل، اپنے گھر والوں کے لیے، نمیر، زیادہ غلہ لائیں گے، ونحفظ اخانا، ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے، ونزداد، اور ہم زیادہ اضافہ کریں گے، کیل بعیر، بعیر اون کو کہتے ہیں، ایک اون کی مقدار اور غلہ لائیں گے، بھائی کو بھی لے کے جائیں گے تو بھائی کو بھی غلہ ملے گا، تو ہم مزید غلہ لائیں گے، ذالک کیل یسیر، ذالک کیل، یہ غلہ، یسیر، بڑا آسان ہے، یعنی بادشاہ کے پاس جا کے بڑی آسانی سے غلہ مل جاتا ہے، کسی قسم کی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، بادشاہ منصف ہے، انصاف پسند ہے، پیسے دو اور غلہ لے آؤ۔ قالا، جناب یعقوب نے کہا، لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا، ہو، اس کو، یعنی بنیامین کو، معکم، تمہارے ساتھ، حتی، یہاں تک کہ تؤتونی، تم مجھے دو، موثقاً، تم مجھے عہد دو، میرے ساتھ وعدہ کرو، من اللہ، اللہ کے نام پر، یعنی اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو، لتأتوننی، لتأتن، یہ لام تاکید بانون شکیلہ ہے، جمع مذکر حاضر کا، لتأتوننی بھی،
کہ تم ضرور بے ضرور اس کو لے کر آؤ گے میرے پاس، یعنی واپس بنیامین کو لاؤ گے، اللہ یہ کہ ان یحاط بکم، یحاط بکم، یحاط مجہول ہے، یحاط بکم تمہارا گھیراؤ کر لیا جائے، یعنی تم پر کوئی ایسی آفت مصیبت آ جائے جو تمہیں گھیر لے اور تم بے بس ہو جاؤ، ہاں کوئی ایسی صورت ہو جائے، ورنہ تم پوری کوشش کرو گے بنیامین کو واپس لانے۔ فلما آتہو موثقہم، فلما پر جب آتہو انہوں نے دے دیا موثقہم اپنا وعدہ، یعنی ابا کو وعدہ کر لی ابا سے، قال تو جناب یعقوب نے کہا اللہ علامہ نقول، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل نگہبان ہے، یہ اللہ گواہ ہے، ہم نے اللہ کو گواہ بنا کر یہ معاہدہ کیا ہے، اپنی بات کو پختہ کر دیا۔ وقالا، جناب یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت کی بچوں کو، کہا یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، مت داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، کیونکہ یہ تاکید اس لیے کی کہ یہ 11 جوان تھے، پڑیل جوان تھے، تو کہا کہ نظر نہ لگ جائے، کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وَدْخُلُوا، اور داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے، یعنی شہر کے اندر جو داخلے کی جگہ ہیں مختلف جگہوں سے داخل ہونا، ایک ہی جگہ سے اکٹھے داخل نہ ہونا۔ ساتھ ہی کہا کہ وما اغنیا، ما اغنیا، میں کسی کام نہیں آ سکتا تمہارے، من اللہ، اللہ کے معاملے میں، من شیء، ذرہ برابر بھی، یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو تو میری یہ تدبیر نہیں تبدیل کر سکتی۔ ان الحکم، یہ ان نفی کا ہے، ان الحکم، حکم نہیں ہے، الا للہ، مگر اللہ کا، یعنی حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے، مشیت تو اللہ ہی کی چلنی ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی چلے گا۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو، یہ محض ایک تدبیر سبب اختیار کیا ہے، باقی فیصلہ مشیت اللہ ہی کا ہوگا۔ ولما، پس جب، دخلوا، وہ بچے داخل ہوئے، من حیث، اس طور پر کے، امرہم ابوہم، جس طور پر امرہم ابوہم، ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ما کان یغنی، یہ جو ان کا معاملہ تھا، تدبیر تھی، ما کان یغنی عنہم، وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، من شیئن، کچھ بھی، یعنی اللہ کے مشیت سے، اللہ کے فیصلے سے ان کی یہ تدبیر ان کو ہرگز نہیں بچا سکتی تھی، اللہ حاجتن، سوائے اس کے کہ حاجتن، ایک چاہت تھی، فی نفس یعقوبہ، یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاہا، جسے انہوں نے پورا کر لیا، یعنی محض یعقوب علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی، چاہت تھی، تو اس تدبیر چاہت کو انہوں نے پورا کیا، اور کہا کہ علیحدہ باتوں سے داخل ہو جانا، یا عقیدے کو بھی درست کیا جا رہا ہے، ورنہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے فیصلے میں کوئی سبب، کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بلا شبہ، لذو علم، وہ علم والے تھے، یعنی جناب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لما علمناہ، جو ہم نے انہیں سکھایا تھا، وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، یعنی اشارہ کر دیا کہ لوگ علم نہ ہو تو سبب کے اوپر ہی سارا بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تدبیر پر ہی سارا بھروسہ کر دیتے ہیں، اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ فلما دخلوا، پر جب یہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاہ، آوا، تو انہوں نے ٹھکانہ دیا، جگہ دی، الہی، اپنے پاس، اخاہ، اپنے بھائی کو، یعنی بھائی کو اپنے پاس بلا لیا، قالا، اور علیحدگی میں کہا بھائی سے، انی انا اخوکا، بنیامین سے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تم نے پریشان نہیں ہونا، بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ بھائی کرتے رہے ہیں ان کی باتوں کے حوالے سے، یعنی جو انہوں نے حسد کیا تمہارے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی، اور جو زیادتیاں وہ کرتے رہے ہیں اس کے حوالے سے رنجیدہ مت ہونا۔ فلما جہزہم،
فلما جہزہم، پس جب سامان تیار کر دیا ان کا، بجہازہم، جہاز کا معنی سامان، ساز و سامان ان کو تیار کر دیا، جعل السقایۃ، سقایا کا معنی پانی پینے کا پیالہ، جعل السقایۃ، تو پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، فی رحل اخیہ، رحل کا معنی کجاوا، جو اونٹ کے اوپر سامان وغیرہ باندھنے کے لیے کجاوا، کجاوے اپنے بھائی کے کتابے میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، اذن کہ ویسے رات اذان ہوتا ہے نا، اذان چونکہ ندا ہے، پکار ہے، ثم اذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے آواز لگائی، ایتھا العیر، عیر کا معنی قافلہ، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، وَأَقْبَلُوا، یہ واو حالیہ ہے اس حال میں کہ اقبلوا علیہم، وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی مڑ کر آئے، کہنے لگے، ماذا، کیا چیز، تفقدون، تم کھو رہے ہو، یعنی گم پا رہے ہو، کون سی چیز تمہاری گم ہو گئی ہے جس کی چوری کا الزام تم ہم پر لگا رہے ہو۔ اب وہ کارندے بادشاہ کے، جو بادشاہ کے ملازم تھے، وہ کہنے لگے، نفقدو، گم گیا ہے، ہمیں نہیں مل رہا، سواع الملکی، بادشاہ کا پیمانہ، بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں مل رہا، یعنی جس سے بادشاہ سامان ماپ ماپ کے دے رہا تھا، وہ پانی پینے گئی پیالہ جس کو بطور پیمانے کے استعمال کیا جا رہا تھا، ولیمن، اور اس کے لیے، جا بھی، جو اس کو لائے، جا کا ویسے مانا تو آنا ہے، با کے ذریعے متعدی ہوا ہے، جا بھی، جس کو لائے، جو اس کو لائے اس کے لیے انعام ہے، حمل بعیر، حمل، حمل کا مانا بوجھ، ٹھیک ہے، بعیر اونٹ کا بوجھ، یعنی ایک اونٹ لاد کر اس کو غلے کے طور پر انعام دیا جائے گا، وانا بھی، اور میں بھی اس کی، یعنی اس انعام دلانے کی زعیم، ذمہ داری لیتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں اپنی ذمہ داری پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو انعام دیا جائے گا۔ قالو، جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم اچھی طرح جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسد فی الارض، تاکہ ہم فساد مچائیں زمین میں، ہم یہاں پہ کوئی فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو یہاں پر اپنے کام کی غرض سے آئے ہیں، اور ہم کسی فساد کی نیت سے نہیں آئے، وہ ما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں، نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالو، تو بادشاہ کے ملازموں نے کہا، فما جزاؤ، کیا بدلہ ہوگا، کیا سزا ہونی چاہیے، ان کن تم، اگر تم کاذبین، جھوٹے نکلے، اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے۔ قالو، بھائی کہنے لگے، اب یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا، جو ایک بادشاہ کا قانون مصر میں تھا اس کا فرق تھا جناب یعقوب علیہ السلام کی شریعت سے۔ یعقوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، اس لیے انہی سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہاری شریعت میں کیا سزا ہے۔ قالو، تو بھائی کہنے لگے، جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے، من وجیدہ، کہ پایا جائے، فی رحلہ، جس کے کجاوے میں، یعنی جس کے سامان کے اندر وہ چیز پائی جائے جس کا اس پر الزام چوری کا لگایا گیا، فہو جزاؤہ، تو وہی آدمی اس کا بدلہ ہے، یعنی اسی آدمی کو گرفتار کیا جائے جس کے سامان میں سے وہ نکلے گا، تو اس آدمی کو گرفتار کر لیا جائے، یہ سزا ہے اس کی۔ کذالک کا، سات بھائیوں نے کہا، اسی طرح نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ فبدا، اب یہ طے ہو گیا کہ یہ سزا مقرر ہوگی، اور یہ سزا بھائیوں سے اس لیے دلوائی گئی تاکہ مقصود تو یہ تھا کہ بنیامین کو روک لیا جائے، اور جو مصر کے بادشاہ کا قانون تھا اس میں اس آدمی کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اور سزا ہوگی۔ آگے قرآن حکیم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، فبدا بأوعیتہم، فبدا، پر شروع کیا، یعنی کھولنا شروع کیا، بأوعیتہم، بہائیوں کے سامان کو، اوعیہ، ساز و سامان، حفاظت کے لیے جس چیز کو سنبھال لیا جائے، ٹھیک ہے، بأوعیتہم، ان بہائیوں کے سامان سے شروع کیا گیا، یعنی پہلے ان کو چیک کیا گیا، قبل وعاء اخی، وعاء مفرد ہے اوعیہ کا، وعاء اخی، بھائی کے سامان کو چیک کرنے سے پہلے، ثم استخرجہا، پہلے بھائیوں کے سامان کو چیک کیا گیا تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر سیدھا بنیامین کا سامان چیک کیا تو ان کو شک نہ پڑ جائے کہ سیدھا اسی کی طرف گئے، تو پہلے باقیوں کا سامان چیک کیا گیا،
پھر آخر میں بنیامین کے سامان کو چیک کیا گیا، ثم استخرجہا، پھر اس کو نکال لیا، من وعاء اخیہ، بھائی کے سامان میں سے۔ کذالک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوں، کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہ تدبیر، ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس انداز سے بنیامین کو روکا جا سکتا ہے۔ ما کانا، جناب یوسف نہیں تھے، لیاخذ اخاہ، کہ وہ لے سکتے اپنے بھائی کو، اپنے پاس روک سکتے، فی دین الملک، بادشاہ کے مذہب کے مطابق، بادشاہ کے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے۔ الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جو چاہے، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو پھر نہیں روک سکتے تھے۔ نرفع درجات، ہم درجے بلند کر دیتے ہیں، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم، اور ہر ذی علم، علم والے کے اوپر، علیم، ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر تدبیر کے اوپر ایک اور تدبیر والا اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے۔ انسان جتنی مرضی تدبیریں کر لے، اللہ کی تدبیر کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ قالو، بھائی کہنے لگے، یسرق، اگر یسرق، اس نے چوری کی ہے، فقد سرق، تو بے شک سرق، چوری کی ہے، اخن لہو، اس کے بھائی نے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اشارہ کیا جناب یوسف علیہ السلام پر، یعنی یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ اگر یہ چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور ہے، اگر یہ چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور ہے۔ مفسرین نے یہاں پر مختلف واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بچپن کی کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن چونکہ عمومی اعتبار سے قرآن حکیم نے اس کو مبہم رکھا ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں کی، اس لیے اس کو مبہم ہی رکھنا چاہیے۔ اور یہ ویسے انہوں نے بات بنا لی کہ اگر یہ بھائی چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا، کیونکہ ضد دونوں سے تھی، تو ایک کے ساتھ دوسرے کو بھی رگڑ دیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ، اسرہ کا معنی چھپا لینا، سر کہتے ہیں نا راز کو۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ، یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا، فی نفسی، اپنے جی میں، یعنی ان پر واضح نہیں کیا کہ بھئی میں کون ہوں، تم یہ بات کر رہے ہو، تم وقت کے بادشاہ پر الزام لگا رہے ہو۔ ولم یبدیہا لہم، ابدا یبدی کا معنی ظاہر کرنا، ولم یبدیہا لہم، اور دل کی بات کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، ان کو نہیں کہا کہ بھی تم کیسے جھوٹے الزام لگا رہے ہو۔ قالا، اور کہا، انتم شر مکانا، انتم، تم، شر، بدترین ہو، مکانن، یعنی بہت برے ہو، جگہ کے اعتبار سے، مقام مرتبے کے اعتبار سے تم بہت برے ہو۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما تصفون، جو تم بات بنا رہے ہو اس کی حقیقت کو اللہ خوب جانتا ہے۔ قالو، اب وہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، عزیز جو مصر کے بادشاہ کا خزانچی ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو پیچھے بھی جو عزیز مصر ہے نا زلیخا کے خامین کا، وہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک سٹیٹس ہے، جیسے وزیر کہہ لیں، صدر کہہ لیں، تو عزیز ایک سٹیٹس، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہو ابن شیخن، ان لہو، اس کا یعنی بنیامین کا، ابن باپ ہے، شیخن بوڑھا، کبیرن بہت بوڑھا ہے، فخذ، بس لے لو، احدنا، ہم میں سے کسی کو، مکانو، اس کی جگہ، یعنی بھائی کہنے لگے کہ اس کا بوڑھا باپ ہے، ہم جا کے بوڑھے باپ کو کیا جواب دیں گے، تو اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ انا نرا کا، ساتھ ہی کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، آپ نیکوں میں سے ہیں، آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ ہم پر رحم کریں۔ قال معاذ اللہ، جناب یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم لیں، الا، مگر، من وجدنا، کہ ہم نے پایا ہے، متاعنا، اپنا سامان، اندو، جس کے پاس، یعنی ہم تو اسی کو گرفتار کریں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا۔ انا، بے شک ہم، اذن، اس صورت میں، یعنی اگر ہم اس کی جگہ کسی اور کو لے لیں، لظالمون، تو بڑا ظالم ہوں گے، ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ یہیں تک رکھیے، السلام علیکم۔